علیہ وسلم کی صحیح حدیث لانے کی بات کہی تھی۔ اہل حدیثو، تاریخ شاہد عدل ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو گدھے پر بیٹھا کر تشہیر کی گئی تھی، زد و کوب کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، لگایا گیا تھا۔ افسوسناک جملہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اہل حدیثوں اس وقت بھی کہہ رہے تھے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا انس بن مالک اقول الطلاق المکرہ لیس بجائز، الطلاق المکرہ لیس بجائز۔ ابو جعفر منصور کے تحت اقتدار اور ان کی حکومت سے میں خوف نہیں کھاتا، مجھے سزا دی گئی، مجھے بے عزتی کی گئی، مجھے گدھے پہ بیٹھا کے تذلیل کیا گیا، مجھے سب کچھ برداشت ہے، میرے چہرے کی شناخت ممکن نہیں ہوئی، مجھے اتنا خون آلود کیا گیا۔ لوگوں، میں امام مالک ہوں، میں کہہ رہا ہوں تم سے، جو مجھے پہچانتا ہے الحمدللہ، جو مجھے نہیں پہچانتا ہے میں امام مالک ہوں، اور اب بھی کہہ رہا ہوں الطلاق المکرہ لیس بجائز، زبردستی طلاق جائز نہیں۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بین ثبوت پیش کی تھی۔ امام شافعی کے اوپر جب زد و کوب ہوا تھا، رافضیت کا الزام لگا تھا، کہا تھا ان کان حب البیت رافضا، ان کان حب البیت ترافضا فلیشہد الثقلان انی رافض۔ اگر اہل بیت سے محبت یہ رافضیت کہلاتی ہے تو جن و انسان گواہ رہے میں امام شافعی رافضی ہوں۔ میرے عزیزو، اہل حدیثو، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ کوفہ اور بغداد کے پس زندہ میں جب ان کو قید کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا، اور ان کا پیغام، ان کا میسج ان کے امتوں کے لیے اور یہی تھا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، وہی صحیح حدیث ہو تو وہ میرا مذہب ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کرام اہل حدیث ہو، ہماری رودات اور ہماری شناخت بڑی تفصیل آر ہے۔ اگر ہم اس طرف جائیں، ہم اہل حدیث ہیں، عظمت صحابہ کے قائل ہیں، اور یہ عظمت صحابہ کا قائل کتاب کی عبودیت جنہوں نے ہمیں نشریت کی افاقیت کو اپنایا تھا، اس کی روشنی میں ہم نے کہا ومن کان مستنن فلیستن بمن قدما۔ اگر کسی کی اقتدا کرنی ہو، اگر کسی کی اتباع کرنی ہو، کسی کی روش پر چلنا ہو، اگر کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہو تو ان کے نقش قدم پر چلو جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے چن لیا تھا، جن کی گہرائی اور گہرائی اللہ کے نبی کے لیے مقدس ترین بنا کے افق والوں کے سامنے پیش کیا تھا، وہ صحابہ کرام۔ میرے نوجوان اہل حدیثوں، ہم نے سمجھا نہیں منہج اہل حدیث کو، ہم نے سمجھا نہیں منہج اہل حدیث کو، ہم نے سمجھا نہیں جمعیت کے اصول اور ضوابط کو۔ جمعیت کیا چیز ہے؟ جمعیت نام ہے ان مصفہ اصول اور ضوابط کا جو کتاب و سنت سے مستفاد، جو کتاب و سنت سے مستفاد شاہراہ متعین کرتا ہے۔ میرے نوجوانوں، آپ کو پتا ہے اور آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں مجھ سے اس بات کو، کئی سال پہلے ایک فلم اسٹار نے ایک فلم بنایا تھا پی کے، اس میں انہوں نے دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سوائے اہل حدیث کے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں سوائے اہل حدیث کے، ہر ایک کا تمسخر کیا تھا، ہر ایک کا مذاق اڑایا تھا۔ آج بھی آپ اس فلم کو دیکھیے، لیکن واحد مذہب تھا، اہل حدیث کا مذہب تھا، جس پر وہ چونچرا کر نہیں سکا، اس لیے کہ یہ رب کا بنایا ہوا اصول تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت تھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کا بڑا مقام ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم عمنۃ للسماء، یہ آسمان میں ستارے نظر آتے ہیں، یہ ستارے امن کے لیے ہیں۔ آسمان میں جو ستارے ہیں النجوم عمنۃ للسماء، یہ ستارے جب جھڑ جائیں گے، یہ ستارے جب جھڑ جائیں گے اتى السماء بما يوعد، آسمان پر مصیبتیں آئیں گی، آسمان پر مصیبتیں آئیں گی۔ اور وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى عَلَىٰ أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ،
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کے لیے باعث امن ہوں، میں اپنے صحابہ کرام کے لیے باعث امن ہوں۔ جس دن میں چلا جاؤں گا، جس دن میری روح قفس انسری سے پرواز کر جائے گی، جس دن میری موت ہو جائے گی، تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم پر مصیبتیں آئیں گی۔ محترم حضرات، اس حدیث سے عظمت صحابہ، اس حدیث سے صحابہ کا مقام، صحابہ کا شرف ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ اور تابعین کا زمانہ۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کا مقام قرآن کریم نے بیشتر جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کہا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرى۔ یہ صحابہ کرام، ان کا مقام کیا تھا؟ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم جیش عشرہ کے موقع پر 109 ہجری میں ایک لڑائی لڑی گئی تھی، ایک جنگ لڑی گئی تھی سن 9 میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قریب تھا کہ ان رکابنا تنقطع، پیاس کی شدت سے ہمارا حلق سوکھ گیا تھا، پیاس کی شدت سے ہمارا حلق سوکھ گیا تھا، کوئی پانی لانے کے لیے بھی جاتا، قادت ان تنقطع رکابنا، قریب تھا کہ ہمارے گردن ہم سے جدا ہو جائے، لیکن اس حال میں بھی ہم نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ایمان رکھا، آمنا، ہم نے نبی پر ایمان لایا۔ محترم حضرات، کتاب و سنت کے نصوص بیان کر کے ہم آپ کے سامنے اس مضمون کا حق ادا کر دیں گے، یہ ممکن نہیں۔ البتہ ہم اس مناسبت سے کچھ باتیں ضرور کہیں گے۔ صحابہ کرام کی تقدس اور عظمت صحابہ پر بہت ساری جماعتوں نے موشگافیاں کی ہے، ہم ان جماعتوں کا نام لینا نہیں چاہتے، ان جماعتوں کا نام اب بخوبی سمجھتے ہیں۔ پڑھیے خلافت